میں فرحان رضوی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. فرحان صاحب, ویری وارم ویلکم ان دا شو. کیا کہیں گے اسٹاک مارکیٹ کی پوزیشن اور لاسٹ ویک کے برعکس اس ویک کا آغاز ایک ہم کہہ سکتے ہیں آپٹمسٹک زون میں ہوا, لیکن لاسٹ ویک جو کہ رول اوور ویک بھی تھا, کس طریقے سے آپ اس کو بھی ایک سم اپ کریں گے, اور دوسرا جو آج کے دن مارکیٹ کے اندر بیہیو کیا گیا ہے یا مارکیٹ کا جو سٹانس ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ تھینک یو نتاشا فار انوائٹنگ می. مارکیٹ لاسٹ ویک بھی تھوڑا سا ریجنل پالیٹکس کی وجہ سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں کبھی والیٹیلیٹی رہتی ہے, اور ظاہراً ایک رول اوور ویک تھا, اس کا ایک پریشر تھا مارکیٹ میں. رول اوور ویک اس سے پچھلے والا ویک تھا, لاسٹ ویک واز ناٹ دا رول اوور ویک. مگر چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ اگر مارکیٹ کریکشن ہوتی ہے, کوئی پازیٹیو نیوز آتی ہے, مارکیٹ اس پہ پازیٹیو ریئیکٹ بھی کرتی ہے. بٹ آج بھی ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ اسٹارٹ ود اے پازیٹیو نوٹ, اور مارکیٹ 4,500 اور 4,400 پوائنٹ تک پازیٹیو ہوئی, اور دین ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل نیوز آتی ہے جس میں ایران کلیم کرتا ہے کہ انہوں نے یو ایس شپس پہ ایک اٹیک کیا ہے. اس کے بعد مارکیٹ ہماری بھی جو ہے وہ 400-500 پوائنٹ کی کلوزنگ پہ بند ہوتی ہے, 900 پوائنٹ پلس پہ. سو وہ سارا گین جو ہے وہ مارکیٹ کی والیٹیلیٹی بیسیکلی انٹرنیشنل ڈریون ہے زیادہ. مارکیٹ میں اوور آل سینٹیمنٹ از پازیٹیو, آئی تھنک وہ کنٹینیو لگتا ہے مجھے رہتا ہوا, کیونکہ انویسٹر کانفیڈنس از دیئر, سسٹینیبلٹی از دیئر, اکنامک گروتھ از دیئر. بٹ آئی تھنک مور آن دا انٹرنیشنل سائڈ مارکیٹ ایک تھوڑا سا والیٹیلیٹی فیز میں ہے, جو شاید کلیئرٹی آنے کے بعد سیٹل ہو جائے گا. اچھا فرحان, یہ بھی بتائیے کہ آپ انویسٹرز کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ ایز یو سیڈ کہ رول اوور ویک نہیں تھا, اس کے باوجود مارکیٹ میں ایک ڈپریشن دیکھا گیا بیکاز آف دی جیو پولیٹیکل ایک امپیکٹ تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مارکیٹ کے اندر کیا ایک ریزسٹنس لیول ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو انویسٹرز ہیں جو چاہتے ہیں مارکیٹ کے اندر, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈپ ہے, یا پھر ان کو آپ کچھ اور ایکسپلین کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ اب اسٹاک مارکیٹ کی تمام جو ایک سیونگ کی تمام جو ایک چیزیں ہیں وہ آلویز جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کی طرف آ رہے ہیں سیونگ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اس کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے ویلیویشن وائز تو آج بھی مارکیٹ جو ہے وہ 7 کے ملٹیپل پہ دوبارہ ٹریڈ کرنا شروع کر گئی ہے. مارکیٹ میں ویلیویشن وائز ابھی بھی پوٹینشیل بہت ہے, کارپوریٹ ارننگ میں گروتھ نظر آ رہی ہے. ایک فیز ہے مارکیٹ کا جو ظاہراً پاکستان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے, دنیا اس فیز میں جو ہے وہ امپیکٹ میں ہے. اور ہم نے دیکھا انٹرنیشنل مارکیٹ کافی زیادہ اس کو لے کے والیٹیلیٹی کا شکار ہیں. لاسٹ ویک بھی لوگوں کے اندر یہی فیئر تھا کہ ڈیڈ لاک ہے ڈائلاگ میں, یو ایس ایران کہاں پر کنٹینیو کرتا ہے, یہ ڈائلاگ کہاں کلوز ہوتے ہیں. ڈیلیگیشن آ رہا تھا پاکستان, ڈیلیگیشن نے آنے سے منع کر دیا. تو ویری ٹو مچ نوائزز رائٹ ناؤ ان دا سسٹم, دیٹس دا ریزن آئی تھنک جس کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ کافی پریشر میں آتی ہے. اور ظاہراً جو شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی پوزیشنز کو لیکویڈیٹ کرتے ہیں. فار دا لانگ ٹرم مارکیٹ میں کوئی فنڈامنٹل چینج نہیں ہے, مارکیٹ اسٹل لکس گڈ. ویلیویشن وائز اب بھی اسٹاک بہت سستے مل رہے ہیں, ویلیویشن وائز اب بھی انفیکٹ ڈیویڈنڈ ییلڈ تو اور زیادہ اچھی اٹریکٹیو ہو گئی ہے. سو آئی تھنک اپرچونٹی ہے, اگر مارکیٹ میں کوئی کریکشن آتی ہے تو مارکیٹ میں پورٹ فولیو بلڈ کرنے کی ایک اچھی اپرچونٹی اویلیبل ہے. رائٹ. اور اگر پولیٹیکل امپیکٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آ بھی گیا تو مارکیٹ کتنا جو ہے اس کو ریئیکٹ کر سکتی ہے؟ کیونکہ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ کے نمبرز یا مارکیٹ میں جو پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو کانفیڈنس جو ہے پاکستان کی مارکیٹس پر وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. تو اس کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا ایک یہ سائڈ بھی سیف سائڈ اگر ہم بات کریں اس کے حوالے سے, تو کتنا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ کہ مارکیٹ میں اوور آل تو مجھے لگتا ہے کہ اگر جیو پولیٹیکل بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور آئل پرائسز بہت زیادہ شوٹ اپ کر جاتی ہیں, دین شاید ہمارے میکروز تھوڑے سے ڈسٹرب ہوں گے. بٹ جو پوزیشن پاکستان نے لی ہے ان پاسٹ لاسٹ 1 ایئر, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سیلیبریشن سے پہلے بھی پاکستان بیکمز دا ون آف دی بگیسٹ جو کانفلکٹ تھا دنیا میں اس کا میڈیٹر بنا پاکستان. And Middle Eastern countries are relying on us right now for their safety, for their long-term relationship. I think پاکستان کے لیے تو it's a win-win situation کہ اگر چیزیں سیٹل ہوتی ہیں تو we'll be in a position جہاں پہ ہم بہت زیادہ فلرش کر رہے ہوں گے اور بہت زیادہ چیزیں پازیٹیو ہوں گی ہماری مارکیٹ.
अच्छा फरहान, ये भी बताइएगा कि अब हम देख रहे हैं कि पावर सेक्टर के अंदर काफ़ी रिफॉर्म्स और काफ़ी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की जानिब से लिए जा रहे हैं। खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिजली के निर्खों में एक स्टेबिलिटी के लिए भी कुछ एक स्ट्रैटेजी बनाई है, वो भी यकीनन अब इसकी हिदायत कर दी गई है, तो यकीनन ये भी हमारे तक पहुंचेगी। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है? इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से काफ़ी देखिए, इनिशिएटिव्स हैं। अगर अगर कॉर्पोरेट लेवल पे ये डिसीजन है जो पाकिस्तान ये जो इलेक्ट्रिक प्राइसेस को लेके है, अनटिल अनलेस हम कोई सब्सिडी मॉडल की तरफ नहीं जा रहे हैं, कुछ जी, और नहीं है इसमें, सो डेफिनेटली डेफिनेटली इसके ऊपर यकीनन कुछ काम किया जाएगा। साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से बात करें तो ये भी एक बहुत ज़्यादा नीड ऑफ द आवर है कि इसके ऊपर जितना जल्दी हो सके काम किया जाए। और पहले ही गवर्नमेंट बहुत कीन है कि हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ने चाहिए, तो अब एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट की यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जो है वो ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और इसी वजह से बिला तातुल जो एक बिजली की फराहमी है उसको यकीनी बनाया जा रहा है, इसीलिए लोड शेडिंग का भी खात्मा किया गया है। तो मैं फरहान से यकीनन यही पूछना चाहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो इनिशिएटिव्स है जो पावर सेक्टर के लिए, वो कितना ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगा? देखिए, पावर सेक्टर आफ्टर द आईपीपी एग्रीमेंट, हमने जो एग्रीमेंट कैंसिल किए थे दूसरी चीजों के बाद से एक लोगों के अंदर एक सवाल था कि जब पावर रिक्वायरमेंट होगी पाकिस्तान में तो उसके लिए क्या इकदाम किए जाएंगे, एंड वी हैव सीन द लीडरशिप इज डूइंग द टेकिंग द डिसीजन ऑन द राइट डायरेक्शन। आई थिंक बहुत नेसेसरी था पाकिस्तान के लिए कि इस तरह के डिसीजन पॉलिसीज आनी चाहिए फॉर द लॉन्ग रन पावर टैरिफ के लिए या इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस से मैनेज करने के लिए, एलएसएम ग्रोथ दिखाने के लिए। तो ये चीजें आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स पाकिस्तान ग्रोथ। अच्छा फरहान, ये भी बताइएगा कि लोड शेडिंग जो खत्म हुई है, यानी कि लोड शेडिंग का खात्मा एक किया गया है, ये कितना ज़्यादा एक इम्पैक्ट दे सकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को? क्योंकि हम देख रहे हैं तकरीबन तकरीबन 6000 मेगावाट जो है बिजली पैदा की जा रही है। अगेन इसकी पैदावार बढ़ा दी गई है, ये वजीर तवानाई साहब का कहना है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? और मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारे जो है वो इनिशिएटिव्स या बहुत सारी हमारे पास न्यू मार्केट्स भी हैं, नई B2B मीटिंग्स भी हो रही हैं। और अब जो एक सर्कमस्टांसेस हुए थे या जो एक पाकिस्तान जिस तरीके से अपना रोल अदा करते हुए दिखाई दिया, तो यहाँ पे हमारी जो मीटिंग्स हैं या हमारी जो एक साइड लाइंस में जो एक रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। तो बिजनेसेस के लिए हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, प्रोडक्शन साइकिल तो बेसिकली बेस करती है द स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो, आपके सिस्टम में अवेलेबिलिटी हो। बहुत सारी हमने देखा कि पिछले अदवार में क्राइसिस आते ही ये थे कि इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस थे, एनर्जी क्राइसिस थे। अगर राइट। अगर हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इसको सेटल करने जा रही हैं तो इससे बड़ी क्या सेटलमेंट होगी कि एक मैन्युफैक्चरर्स को, एक फैक्ट्री ओनर को ये कंफर्मेशन हो कि उसको ऑल्टरनेट पावर पे नहीं जाना है, उसको एक एक स्मूथ एनर्जी अवेलेबल है सिस्टम में, और उसकी फैक्ट्री बंद नहीं होगी, उसको आइडल कॉस्ट नहीं जाएगी। तो दैट्स हाउ द ग्रोथ इन द इकोनॉमी बिगिंस। तो इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है, बेहतरीन इनिशिएटिव है। और लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट द पाकिस्तान केस अ लॉट टू फ्लरिश आवर इकोनॉमी। फरहान, इसके अलावा हमने बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च की हैं, यानी कि बहुत सारी, अब हम कह सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर हमारी बहुत हैंडफुल प्रोडक्ट्स थी जो कि हम मार्केट किया करते थे, लेकिन अब हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। तो इसको कैसे देखते हैं नई मार्केट्स के लिए? यूएस के साथ भी हमारी जो एक एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चाइना ऑफ कोर्स हमारा एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इसके साथ साथ यूरोपियन मार्केट्स को भी हम टैप तो कर ही चुके हैं, मजीद उसमें जो कुछ एम्फेसाइज हो रहा है। साथ साथ अब अफ्रीकन मार्केट्स के लिए भी हमारे पास रूम है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप समझते हैं कि जो अब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या जो हमारी अब एक बड़ी पॉपुलेशन है, इसकी अपनी एक बहुत बड़ी डिमांड है और इसकी भी सफिशिएंसी मैटर करती है, और फिर गल्फ कंट्रीज हैं, इनकी फूड सिक्योरिटी है, तो इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं आपके? कैसे पाकिस्तान सेटल डाउन करेगा ये अपने रोल को? देखिए, जहाँ तक हमारा सस्टेनेबल मॉडल है वो तो होना ही चाहिए कि हम एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बन जाएं और हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमने हमने पिछले अदवार में देखा SIFC के इनिशिएटिव्स, कॉर्पोरेट फार्मिंग, मीट एक्सपोर्ट को लेके, टेक्नोलॉजी सब्सिडी चीज़ों को लेके, टेक्नोलॉजी की रिलेटेड एक्सपोर्ट को लेके हमने बहुत सारी पॉलिसीज देखी जो नहीं आ रही थी। हमने देखा अभी डिजिटल टोकनाइजेशन पे काम हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी पे काम हो रहा है, बहुत जी। सारी और चीजें हमने इनिशिएटिव लिए।
So I think relying on the remittance side after ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کانفلکٹ ہے جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ہمارا ٹائی جو ہے یو اے ای کے ساتھ ہمیں وی ہیو ٹو پے دیم بیک اینڈ کافی بڑا ہم نے نوائز سنی کہ دیر آر پیپل ہو آر گیٹنگ ڈپورٹڈ بٹ اگر ہماری ریلائنس کسی چیز سے ہٹ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی کسی چیز کی طرف جا رہی ہے اینڈ دیٹ از مور پازیٹیو کہ اگر ہم ایکسپورٹ لیڈ اکنامی کی طرف جاتے ہیں مڈل ایسٹرن کنٹریز ہماری اپنی فوڈ سیکیورٹی کو لے کے پاکستان پہ ریلائی کرتے ہیں تو پاکستان از این ایگریکلچر اکنامی تو شاید ہمارے لیے ایک بڑی ون ون سچویشن ہوگی اس سینیریو میں آگے بڑھنے کے لیے. فرحان آپ نے اور جو سینیریو جی بتائیے. جی آپ بتائیے. آپ نے ورچوئل کرنسی کا ذکر کیا ہے, آپ نے کچھ انیشیٹیوز کا ذکر کیا ہے, تو اس کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ عالمی معیار کے ورچوئل اثاثہ جات کی ریگولیٹری نظام کو جلد نافذ کیا جائے گا. یہ پرائم منسٹر صاحب کا انیشیٹیو ہے. اس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے, وہ بھی دیکھتے چلتے ہیں کہ جو ورچوئل کرنسی ہے اس کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز کیسے ڈیسائیڈ کیے جائیں گے اور کیا نظام ہے جس کی پرائم منسٹر صاحب نے انڈیکیشن دی ہے اور اب اس کو نافذ کیا جائے گا. لیٹس ہیو اے لک. حکومت پاکستان کی جانب سے ورچوئل اثاثہ جات اور کرپٹو کرنسی کے شعبے میں حالیہ پیش رفت ایک نہایت مثبت اور دور اندیش حکمت عملی کی عکاسی کرتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایات اس امر کو واضح کرتی ہیں کہ پاکستان نہ صرف ڈیجیٹل معیشت کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے بلکہ اسے عالمی معیار کے مطابق ترقی دینے کے لیے سنجیدہ اقدامات بھی کر رہا ہے. ورچوئل اثاثہ جات کے لیے ایک مضبوط اور مؤثر ریگولیٹری فریم ورک کی تشکیل سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کا باعث بنے گی. پاکستان ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی کو ایک مکمل فعال ادارے میں تبدیل کرنا ایک اہم سنگ میل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریگولیٹری سینڈ باکس کا قیام ایک جدید اقدام ہے جو فن ٹیک اور کرپٹو سے متعلق نئی ٹیکنالوجیز کو محفوظ ماحول میں آزمانے کا موقع فراہم کرے گا. یہ ماڈل دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں کامیابی سے استعمال ہو رہا ہے اور پاکستان کا اس سمت میں قدم بڑھانا خوش آئند ہے. ماضی میں اس شعبے میں غیر یقینی صورتحال ایک بڑی رکاوٹ تھی, لیکن اب واضح قوانین اور نگرانی کے نظام سے شفافیت آئے گی جو ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دے سکتی ہے. مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل فائنانس جیسے شعبوں میں مہارتوں کی ترقی پر زور دینا نہایت بروقت فیصلہ ہے. نوجوانوں کو ان جدید تقاضوں کے مطابق تربیت دینا نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا کرے گا بلکہ پاکستان کو عالمی ڈیجیٹل معیشت میں ایک مؤثر کردار ادا کرنے کے قابل بھی بنائے گا. یہ تمام اقدامات ثبوت ہے کہ حکومت ایک متوازن حکمت عملی پر عمل پیرا ہے جس میں جدت, سرمایہ کاری اور مؤثر نگرانی شامل ہیں. ان پالیسیوں پر عمل درآمد سے پاکستان مستقبل میں ڈیجیٹل فائنانس اور کرپٹو اکانومی کے میدان میں ایک نمایاں مقام حاصل کر سکتا ہے. جی, رپورٹ آپ نے دیکھی. میں فرحان آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ انٹرنیشنل ورلڈ میں جب ہم ڈیجیٹل اکانومی کے اندر قدم رکھ رہے ہیں اور رولز اینڈ ریگولیشنز وضع ہو رہے ہیں تو اس سے ہماری جو ڈیجیٹل اکانومی ہے وہ کتنا گرو کرے گی, اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے بزنسز ہیں اس کا جانرا کس طرف جائے گا؟ دیکھیں, یہ انتہائی احسن اقدام ہے پاکستان گورنمنٹ کا جس میں ہم نے پیورا جو ان کا پاکستان ورچوئل ایسٹ اتھارٹی بنائی ہے اور اس پہ انہوں نے ایک سینڈ باکس کی ایک پروسیس دیا ہے جس میں آپ چیزوں کو آگے لے کے رجسٹریشن کرانے کے بعد آگے چل سکتے ہیں. جی دیکھیے, دنیا اب اس نیکسٹ ورچوئل ایسٹس کی طرف موو ہوتی جا رہی ہے. ہم نے بہت بڑا ایک چینج دیکھا ہے دنیا میں جو اس ورچوئل ایسٹ کی طرف موو ہوا ہے. And to regularize all these things, I think Pakistan has taken enough good steps to capture the market share جو کہ ہمارا شاید مس ہوتا اگر ہم رائٹ ٹائملی اس چیزوں کو آپریٹ نہیں کرتے. تو I think بہتر اقدام ہے for the regularization, for the keep your digital asset under regulated authority rather than آپ کسی ایک اور چینل سے جائیں. So things are on the right track. I think it will take time to people to absorb کہ یہ چل کیا رہا ہے کس طرح سے. ظاہراً ہمارے ایک اویئرنیس کیمپین چلائی جاتی ہے اس چیزوں کے بعد, بٹ things are on the right direction. اگر آپ دیکھیں اس کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کی ڈیٹیلز اویلیبل ہیں, how easy it would be to incorporate a company, tokenization کی طرف جانا ہے, ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جانا ہے. So things are on the right direction. It will take time definitely, but the step is commendable and appreciate کرنا چاہیے گورنمنٹ کو جنہوں نے انیشیٹو لیا.
वेल फरहान, आपने सही फरमाया। थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया। साथ साथ भी देख रहे हैं कि थिंग्स आर ऑन द राइट डायरेक्शन और इकोनॉमी के हवाले से गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रेटजीज बनाई, रिफॉर्म्स किए, ताकि उनके इम्पैक्ट या ताकि उनकी जो एक ट्रैक है वो अलाइन हो और किसी ना किसी तरीके से हमारी एक्सपोर्ट के नंबर्स, रेमिटेंसेज या जो हमारा एक फिस्कल डिसिप्लिन है वो बेहतर डायरेक्शन में जाए।